پہلے تو یہ تصور کیجئے کہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت کس قدر زیادہ تھی۔ مانتے ہیں نا کہ بہت زیادہ محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دو واقعات جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ولیمہ کسے سمجھتے تھے اور ولیمہ کتنی سادگی سے کرتے تھے، اور چند لوگوں کا آ جانا ہی ولیمہ ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پہ وہ زرد رنگ کا نشان لگا ہوا، تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں انہوں نے اطلاع دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ تمہیں بکری ہی جو ہے نا وہ کیوں نہ لوگوں کو کھلانی پڑے۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک بڑی معروف ہے کہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری ہے اس میں تھوڑی سی غیر معمولی اس میں اضافہ ہو گیا، تیزی ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا شادی انہوں نے کی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی جو ہے وہ بیوہ سے کی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شادی کنواری سے کیوں نہیں کی، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ 7 اپنی بیٹیاں یعنی میری 7 بہنیں چھوڑ کے گئے ہیں، اگر میں کسی کنواری کو لے کے آتا تو شاید وہ میری بہنوں کی اس طرح سے دیکھ بھال اور پرورش نہ کرتی۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں گھر کا ماحول بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جس بچی کو، جس خاتون کو، جس لڑکی کو لے کے آ رہے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ گھر کے ماحول اور حالات کے مطابق ہمیں رشتوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، تو تبھی تو آپ نے ان سے پوچھا تھا نا، اور آپ نے پھر ان سے یہ بات وضاحت کی۔ تو اب آج آپ دیکھیے کہ کسی کو اگر ولیمے پہ نہ بلائیں، شادی پہ نہ بلائیں، تو ہم کہتے ہیں جی بس جینا مرنا ختم ہے، اور اچھا جی انہوں نے تو شادی پہ نہیں بلایا۔ تو شادی آپ دیکھیے یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، یہ صرف ڈھول بجانا اور ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنا اور ڈانس پارٹی کا نام نہیں ہے، یہ محض ایک مذہبی تقریب ہے، اور مذہبی تقریب کے تمام جو ہمیں احکامات ہیں وہ دین نے بتا دیے ہیں۔ سو اسے مذہبی تقریب سمجھتے ہوئے اس کو بالکل سادگی کے ساتھ اگر آپ کر دیں، اور جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق آپ ولیمہ کریں، جو اللہ نے توفیق دی آپ کھانا کریں، تو یقیناً ہمارے نکاح جلدی ہو سکتے ہیں، ہمارے نکاح میں آسانیاں ہو سکتی ہیں۔